اللہ جل جلالہ و من والہ کا ہم پر بڑا ہی فضل کرم، اس کی مہربانی، اس رب کریم نے ہم سب کو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ایمان و اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ میرے دوستو ہم سب کو صحیح معنی میں اس نعمت عظمیٰ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کرے کہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی آ جائے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اور اسلام کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے عنایت فرمایا۔ اللہ نے میرے دوستو در در کی ذلت سے، رسوائی سے ہم سب کی پیشانی کو محفوظ فرمایا۔ جس کا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہوتا، جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہیں رکھتا، میرے دوستو وہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا ہے، اور جس چیز سے اس کو نفع ملتا ہوا نظر آتا ہے اس کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، عزتیں دینے والا، ذلتیں دینے والا، اولاد دینے والا، اولاد لینے والا، بارشیں دینے والا، بارشیں روکنے والا، بیماری دینے والا، صحت دینے والا، مال و دولت دینے والا اور دے کر کے لینے والا انسان سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ چنانچہ ایک قوم کو نظر آیا کہ سورج جیسے ہی نکلتا ہے اس کی تپش اور اس کی گرمی سے ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ ایک قوم ایسی کھڑی ہوئی جو سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہوگی اور سورج ہی کو کرتا دھرتا سمجھے، اسی کو سلامی دینے لگے، اسی کے سامنے سر کو جھکانے لگے، اسی کی منتیں مانی جانے لگی اور اسی کی عبادت کی جانے لگی۔ آگ کو پوجا گیا، ستاروں کو پوجا گیا، پانی کو پوجا گیا، ہواؤں کی پوجا کی گئی، درختوں کو پوجا گیا۔ حد یہ کہ جہاں چکنا پتھر نظر آیا، انسان کی عقیدے کی کمزوری، انسان نے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی میرے دوستو کہ ہمیں آپ کو در در کے سامنے جھکنے سے اللہ نے کیا کر دیا؟ بچا۔ نشانی میرے دوستو اللہ نے دی ہے، پورے جسم کے اندر اللہ نے چہرے کو عزت دار بنایا۔ پیشانی عزت والی چیز ہے اور ہر ایک کے سامنے جھکنا فرمایا یہ ذلت ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا اپنے سامنے جھکنے کے لیے۔ آج اللہ نے دیے ہیں کہ جھکے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ پھیلائیں کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ نے آنکھیں دیے، روئیں اس کے سامنے، منائیں اس کے سامنے، گڑ گڑائیں اس کے سامنے۔ پیر اس نے دیے ہیں کہ پیروں سے چل کر کے میرے دوستو اللہ کے گھروں کی طرف کوچ کیا جائے، خیر کے اڈوں کی طرف بڑھا جائے، خیر جس سے پھیلتا ہو اس کو دیا جائے۔ غرض میرے دوستو اللہ نے ایمان اور اسلام بہت بڑی نعمت دی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس کی قدردانی کی توفیق دے۔ سوچے میرے دوستو، محاسبہ کرنا چاہیے آدمی کو، تنہائی میں بیٹھ کر کے محاسبہ کرے، فکر کرے کہ اللہ تیری کتنی بڑی مہربانی ہے، بن مانگے مجھے عنایت کر دیا، مجھے نصیب فرما دیا، میرے مقدر میں رکھ دیا اللہ، میرے تو باغ بیٹھ گئے۔ لیکن یاد رکھو میرے دوستو، صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے اور صرف ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہونے سے کام نہیں چلے۔ خوب سوچ لیں، ہماری آپ کی غلط فہمی یہی ہے کہ صاحب ہماری تو نسلیں مسلمان ہیں، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، ہم تو خاندانی ایمان والے ہیں۔ جس طریقے سے ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی بچہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا، وکیل کے گھر میں پیدائش سے کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی وکیل نہیں بنا
میرے دوستو اس کو محاسبہ کریں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکاری کاغذات میں میرا اور آپ کا نام مسلمانوں کی گنتی میں، مسلمانوں کی فہرست میں آئے اور اعمال جی میری زندگی سے، آپ کی زندگی سے نکلنے والے کردار، اخلاق، عقیدے کا بگاڑ، عقیدے کا فساد ایسا ہے جو مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا نہیں ہوگا، تو میرے دوستو اللہ کو یہ مسلمانی قبول نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں میرے دوستو خسرت دنیا والآخرہ، ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت تو برباد ہے۔ یہ دنیا اس لیے برباد ہوگی کہ دنیا والے ہم کو اور آپ کو صرف نامی مسلمان ہونے کی وجہ سے دنیا ہمیں ستائے گی، دنیا ہمیں پریشان کرے گی، دنیا ہمیں بے عزت کرے گی، دنیا ہمارے خلاف اسکیمیں بنائے گی، سازشیں کرے گی، اس لیے کہ تیرا نام عبداللہ، عبد الملک، عبد الرؤف مسلمان والا تھا، اور اللہ کے یہاں اس لیے دھتکار دیے جائیں گے کہ تم مسلمان تھے ہی نہیں، تم مسلمان تھے ہی نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اللہ نے تھوڑی زندگی دے کر کے بھیجا ہے، اللہ نے تھوڑی زندگی دے کر کے بھیجا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی ایک چراغ کے مانند ہے، ذرا سی تیز ہوا چلے، ذرا سی تیز ہوا چلتی ہے اور چراغ کیا ہوتا ہے، گل ہو جاتا ہے۔ نہ جانے میری اور آپ کی زندگی کی شام کہاں ہو۔ جی ہم نہ اپنی مرضی سے دنیا کے اندر آئے ہیں، نہ ہم ہماری مرضی سے دنیا سے جائیں گے، ورنہ کوئی نہیں چاہتا۔ آدمی کی 100 سال کی عمر بھی ہو جاتی ہے نا تو بھی اس کی آرزو، اس کی تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوا کرتی، اس کے دل میں اس کے خیالات، اس کے عزائم، اس کے منصوبے جوان ہوا کرتے ہیں، وہ لمبی لمبی امیدیں باندھ رہا ہوتا ہے، موت کی کوئی نہیں سوچتا اور مرنا کوئی چاہتا نہیں، لیکن میرے بزرگوں اللہ کسی کو چھوڑے گا، اللہ کسی کو چھوڑے گا۔ اللہ نے جس کے مقدر میں جب جس جگہ، جس وقت، جس حالت میں لکھا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے میرے دوستو، اللہ نے بڑا فضل فرمایا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے اللہ کی قسم کہ ایمان کا عقیدہ پختہ ہونے کے بعد میں مسلمان کے نزدیک کوئی غم، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ تبھی تقاضا ہے کہ آدمی کے کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی غم لاحق ہو جائے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائے، تو تبھی تقاضا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں تکلیف ہوگی، کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی، لیکن ہر ایمان والا بندہ آخر کیا کہتا ہے؟ صاحب اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کا دیا ہوا تھا اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ مسلمان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، ایمان والے کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، وہ اپنے غموں کو اللہ کی طرف ڈیوائڈ کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے اوپر سے آ رہے ہیں، اس لیے لکھا ہے کہ جو اللہ کو نہیں ماننے والی قومیں ہیں، انہوں نے کسی ماننے والوں سے پوچھا کہ صاحب تمہارے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ تو اللہ والوں نے کہا کہ صاحب ہمارے ملک میں تو صحیح معنی میں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے 5-7 پاگل خانے ہو۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اکیلے ایک شہر میں، صرف ایک شہر میں 700 پاگل خانے۔ کتنے؟ 700۔ پھر وہ خود بتانے لگے کہ ہمارے اوپر جب کوئی غم، آدمی کے اوپر مصیبت آتی ہے تو آدمی وہاں میرا کرتا ہے اور وہ عقل دوڑاتا، ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ کرتے تو یہ حادثہ نہیں ہوتا، اگر ایسا ہو جاتا تو یہ مصیبت نہیں آتی، اور ایسے کرتے کرتے اپنے عقل کو اور اپنے دماغ کو کیا کرتا ہے؟ کھو بیٹھتا ہے اور پاگل ہو جاتا ہے۔ تمہارا کیونکہ ایمان ہے، یقین ہے اس ذات کے اوپر، اس لیے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مسلمان کیا کہتا ہے؟ صاحب میرے مقدر میں یہی تھا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی
اس کی ہم قدر کریں. اور قدر کہاں کریں گے؟ قدر دانی کا وقت اللہ نے تھوڑا سا دیا ہے. 15-20 سال عمر تو بچپنے میں چلے گئے. 15 سال سے پہلے تو ہم شریعت کے مکلف نہیں، شریعت کے پابند نہیں. 15 سال کے بعد وہ شریعت کے مکلف بنائیں گے، شریعت کے پابند بنائیں گے. اب جوانی دیوانی وہ کتنی سی؟ 10 سال کی، 15 سال کی جوانی، اور اس کے بعد تو بڑھاپا آ ہی جاتا ہے. پھر آدمی بچپنے کی طرح ہو جاتا ہے، سجدہ کرنا چاہتا ہے لیکن سجدے ہوتے نہیں ہیں. جی رکوع کرنا چاہتا ہے لیکن رکوع ہوتا نہیں ہے. اللہ نے میرے دوستوں بہت تھوڑا وقت دیا. اللہ نے بہت تھوڑا وقت دیا ہے. تھوڑے ٹائم کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. خدا کے لیے ہم اپنی زندگی کو میرے دوستوں اللہ کی رضا میں بنائیں. جن کاموں سے اللہ خوش ہوتے ہیں ان کاموں کو کریں. جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں میرے دوستوں ہم ان کاموں سے کیا بچیں. مسلمان کی غمی خوشی، جی اس کی تقریبات، اس کی شادیاں، اس کی خوشی کے جلسے جلوس تقریبات اور اس کی غمیاں میرے دوستوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر بتائیں. تو کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا. اور اللہ خوش ہوگا تو اللہ کیا دے گا؟ موت کے بعد من والی زندگی دے گا، من چاہی زندگی دے گا. کیا دے گا؟ من چاہی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ من چاہی زندگی دے گا. اگر دنیا کے اندر ہم نے رب چاہی زندگی گزاری تو موت کے بعد کی زندگی اللہ کیا دے گا؟ من چاہی زندگی. اور کیسی من چاہی زندگی؟ فرمایا کہ انسان ایک سیب کھا رہا ہو اور کھاتے کھاتے جنت کے اندر اس کے دل کے اندر آئے گی کہ آم کھاؤں. کیا کروں؟ آم کھاؤں. اللہ اسی سیب کے ذائقے کو بدل دیں گے اور اسی سیب کے اندر سے اس آدمی کو آم کا ذائقہ ملنا شروع ہو جائے گا. من چاہیے. لیکن میرے دوستو اس کے لیے فرمایا آنکھوں میں حیا لانی ہوگی، کانوں سے صحیح سننا ہوگا، دل و دماغ سے صحیح سوچنا ہوگا، غلط فکروں کو نکالنا ہوگا، اخلاق اچھے کرنے ہوں گے، حرام کمائیوں سے بچنا ہوگا، ہر ایک کو عزت دینی ہوگی، بڑوں کا عزت اور اکرام کرنا ہوگا، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہوگی، گھروں میں پردے کا اہتمام ضروری ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق چلنا ہوگا. تو میرے دوستوں اللہ موت کے بعد کی زندگی من چاہیے. میں نے بتایا اس کے لیے اللہ نے وقت دیا. ہم نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. اس لیے میرے دوستو یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم بیچ کی زندگی کو اپنی مرضی سے گزاریں. ہے نا؟ جب آنے میں نہ میری مرضی چلی نہ آپ کی مرضی چلی اور نہ دنیا سے جانے کے اندر نہ میری مرضی چلے گی نہ آپ کی مرضی چلے گی تو میرے دوستو بیچ کی زندگی کے اندر اللہ نے تھوڑا سا مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے. بیچ کی زندگی کے اندر تھوڑا سا اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے. برائی بھی کر سکتے ہیں. جی انسان کے اندر اللہ نے برائی نیکی کے دونوں مادے رکھے ہیں. انسان برائی کرنے میں آ جائے، انسان بگڑنے میں آ جائے، انسان فساد میں آ جائے، انسان بدعملی میں آ جائے تو انسان اتنا گرتا ہے، اتنا گرتا ہے، اتنا گرتا ہے فرمایا وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. جی انسان بگڑتا ہے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر میرا نفع ہے یا نہیں ہے، میری بھلائی ہے یا نہیں ہے، وہ تو بگاڑ پہ تلا ہوا ہوتا ہے. آپ بچھو کو لے لیں. بچھو ہے نا وہ منہ سے کبھی نہیں کاٹتا. آپ حضرات خود جانتے ہیں
کیا کرے گا؟ ڈنک مارے گا، جہاں بیٹھے گا، جب بات کرے گا، کیا کرے گا؟ اور فرمایا انسان جب سدھار پہ آتا ہے، اصلاح پہ آتا ہے، تربیت پہ آتا ہے، راہ راست پہ آتا ہے، تو میرے دوستوں فرمایا انسان نیکی کرنے پہ آتا ہے تو انسان کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کی فضیلت فرشتوں سے بھی بڑھ جاتی ہے، فرشتوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے فرشتوں کو جس حال میں پیدا کیا ہے اور جس ڈیوٹی پہ انہیں مامور کیا ہے، لگایا ہے، قیامت تک جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہیں گے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہیں گے، جو اللہ کی پاکی کے اوپر لگایا وہ اللہ کی پاکی اور تسبیحات بیان کرنے میں لگے وہ اسی کو کرتے رہیں گے۔ لیکن انسان اس سے بھی بازی لے جاتا ہے اگر نیکی پہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے اندر اللہ نے برائی کا مادہ ہی نہیں رکھا، برائی کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ برائی کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے ایک اندھا آدمی ہو، نابینا آدمی ہو، وہ کہے کہ صاحب میری نظر تو اتنی صحیح ہے، میں نے آج تک فلمیں نہیں دیکھی، میں نے آج تک کوئی فلم نہیں دیکھی ہے، میں نے آج تک غیر محرم کے اوپر نظر نہیں ڈالی ہے، تو نظر سے محروم ہے، تو کیا دیکھے گا؟ بہرا آدمی ہو، وہ کہے کہ صاحب میں نے آج تک اللہ کی نافرمانی کے بول نہیں سنے ہیں، میں نے گانے نہیں سنے ہیں، میں نے بیہودہ باتیں نہیں سنی ہیں، میں نے کسی کی غیبتیں نہیں سنی ہیں، تو کیا کہا جائے گا؟ صاحب آپ تو اس سے محروم ہو، آپ تو سن ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایک آدمی کو اللہ نے دیکھنے کی طاقت رکھی ہے اور اس کے سامنے غیر محرم آ جائے یا اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں آ جائے اور دیکھتے اس کے دل میں خیال آ جائے کہ نا اللہ نے میرے لیے اس چیز کو حرام کیا ہے اور اپنی نظریں جھکا لے، تو میرے دوستو اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت، اس کی عظمت فرشتوں سے کیا ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ سننے کی طاقت ہے، سن سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر دائیا پیدا ہوا، میرا ایمان ہے، یقین ہے، میں ایسے بول سنوں گا تو میرا پیدا کرنے والا، میرا پالنہار ناراض ہو جائے گا، یہ سن کر کے اس نے اپنے کانوں کو بچا لیا بیہودہ باتوں سے۔ تو میرے دوستو یہ فرشتوں سے بازی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ ہم بیچ کی زندگی کے اندر اللہ نے جو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، ہم اس کو بھی رب کی منشا کے مطابق، رب کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ کیا کریں؟ کوشش کریں، کوشش تو کریں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوشش کریں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کوشش کریں، ہمت کریں، ارادے تو کریں۔ کیا کریں؟ ارادے تو کریں۔ ہم تو ارادے نہیں کرتے۔ جو جوان ہے اس کو یہ دھوکہ لگا ہوا کہ صاحب ابھی تک تو میں 25 سال کا ہوں، ابھی 20 سال کا ہوں، ابھی تو رنگ رلیاں کرنے کی میری عمر ہے، ابھی کون سی داڑھی، ابھی کون سی ٹوپی، ابھی سے ملا جی بن جاؤں گا۔ اور بعض مائیں بھی کہتی ہے کہ بیٹا ابھی سے تو یہ زندگی ساری آگے پڑی ہے، نمازیں پڑھیں گے، اور جو ادھیڑ عمر کے ہیں ان کو یہ دھوکہ لگا ہوا کہ صاحب ابھی تک تو سارے اعضاء صحیح سے کام کر رہے ہیں، بوڑھے ہوں گے، ہاسپٹل میں جائیں گے، بیمار ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ مریں گے، اس سے پہلے نمازیں شروع کر دیں گے، اس سے پہلے زندگی راہ راست پہ جائیں گے۔ میرے دوستو یہ میری اور آپ کی نظر کا دھوکہ ہے۔ ہمارے سامنے جوان موتیں ہو رہی ہے نا، بغیر بیماری کے ہو رہی ہے نا۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، جنازہ سب سے بڑی عبرت کی چیز ہوتی ہے۔ جنازے سے بڑھ کر کے کوئی کسی کو اچھی نصیحت نہیں کر سکتا، لیکن میری اور آپ کی بے حسی کہہ لیں کہ ہمیں جنازہ دیکھ کر کے بھی میرے دوستو زندگی کے بدلنے کا خیال نہیں آتا۔
بتاؤ کوئی گھر ایسا ہے جس گھر سے جنازہ نہ نکلا؟ ہے کوئی گھر ایسا جس گھر سے جنازہ نہ نکلا ہو؟ ہر گھر سے جنازے نکلتے ہیں. ہم انہی کندھوں سے اپنوں کو لے جا کر کے منو مٹی کے نیچے دفنا کرتے ہیں. اس لیے جوانوں، یہ جوانی کا دھوکہ ہے. کیا ہے؟ میرے صاحب سوچ رہے کہ صاحب ابھی ہم جوان ہیں. جی موت، میرے دوستو، دادا بیٹھا ہوا ہے. دادا بیٹھا ہوا ہے، پھول جیسا پوتا دادے کی گود میں تڑپ تڑپ کر کے جان دے رہا ہے. دادا اپنی زبان حال سے دل میں یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی جگہ مجھے اٹھا لیتا، اس کی جگہ مجھے اٹھا لیتا. ربا میری عمر تو میرے پوتے کو دے دیتا. لیکن ہوتا نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ایک مدت، ایک لمحے کے لیے بھی میرے دوستو اللہ ہمیں مہلت نہیں دیں گے. جس کا جہاں مقدر لکھا ہے موت آ کر کے رہے گی. الموت قاصد كل نفس شاربہ. فرمایا موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر جاندار کو پینا ہے. موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر جاندار کو پینا ہے. اور فرمایا قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر ایک کو گزرنا ہے. کیا امیر، کیا غریب، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا حاکم، کیا محکوم، کیا بادشاہ، کیا غلام، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت. اس لیے میں نے بتایا جنازہ سب سے بڑی نصیحت ہوتی ہے انسان کی. میرے دوستو جنازوں کو دیکھ کر کے، گھر میں موتوں کو دیکھ کر کے ہم ہماری زندگی کے بدلنے کے فیصلے کریں گے انشاءاللہ. جی ایک جنازہ جا رہا تھا. اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کیا جواب دیا گیا؟ کہا یہ تیرا جنازہ ہے. کیا کہا؟ تیرا جنازہ ہے. اور اگر تجھے برا لگے، تجھے غصہ ہے، تو یہ میرا جنازہ ہے. پھر کہنے لگے اللہ کے بندے تو پوچھ رہا ہے، اتنی مہلت ہے تیرے پاس میں، آج یہ جا رہا ہے، کل کو تجھے جانا پڑے گا، پرسوں کو مجھے جانا پڑے گا. یہ میرا اور تیرا جنازہ ہے، اور کس کا جنازہ ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا، فرمایا کرتے ہیں کفا بالموت یعظا یا عمر، کہ عمر واز کے لیے، نصیحت کے لیے، تقریر کے لیے تیرے پاس میں موت کی یاد سے بڑھ کر کے کوئی چیز نصیحت کرنے والی، واز کرنے والی، تقریر کرنے والی، تجھے سمجھانے والی چیز کوئی ملے گی نہیں. اور میرے بزرگوں، دنیا نے ہر چیز کے بارے میں اختلاف کیا ہے. دنیا کبھی ایک چیز کے اوپر کبھی متفق نہیں ہوئی ہے. اور اختلاف کرنے والوں نے یہاں تک اختلاف کیا، اعتراض کرنے والوں نے یہاں تک اعتراض کیا کہ اللہ کی ذات کے اندر بھی کیا کیا؟ اختلاف کیا. کسی نے اللہ 2 مانے، کسی نے 3 مانے، کسی نے کتنے مانے. لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جس کا کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اچھا دنیا نے اتنی ترقی کری ہے کہ لوہے کو ہوا میں اڑا دیا، لوہے کو ہوا میں اڑا دیا، لکڑی کو پانی میں تیرا دیا، اور کیمرے سے ساری دنیا کو اپنی مٹھی میں قید کر دیا. دنیا ہوا سے باتیں کرنے لگی. زمین کی تہ تک اپنے کیمروں کی نظر میں زمین کے نیچے کے حصوں کو بھی مقید کر لیا.
کس کی کہاں کس وقت کب موت آئے گی کوئی دنیا کا جانکار بتا نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائیوں فرمایا عقل مند ہوشیار دانا سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. اور جب آدمی سفر کی تیاری کرتا ہے تو میرے دوستوں اس کے ساتھ میں وہ چوکنا نظر آتا ہے, سامان بھی اس کے سامنے کیا ہے نظر آتا ہے. میرے دوستوں میری اور آپ کی زندگی میں بھی ساری چیزیں نظر آنی چاہیے. میری نظریں ٹھیک ہو, میری عبادتیں صحیح ہو, میری نماز صحیح ہو, میرا ایمان صحیح ہو, میرا یقین صحیح ہو, میرا عقیدہ صحیح ہو, میری زندگی شریعت کی مطابق ہو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو. اس کے لیے میں نے بتلایا اللہ نے بہت تھوڑا وقت دیا ہے, ہمیں یہی رہ کر کے کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.